ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يفلح نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو يصيبها امرأة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد الانتصار حمد مانيس محمد كشف الراي سناميس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین جسد مصطفى بس محمد استوی خواهم خدایا استحب مصطفى يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه दूर दूर जो बेटे हैं खास नजदीक दूर में बैठे आप पहले आए हैं आप पहले जब मसाला जमा सकते कि शेर सवाल ज्यादा
خصوصاً فرمائیں کم سعید الایمان سنة زندے ناسو قیامت قبل اللہ دن زندے لحشة میدان اور كسمنا بالإمام السلين لكي لحشة میدان قبل اللہ صدقون لكي خصوصاً فرمائیں زلمانزر ماجد کی ذکرت بہترین صفونہ دماغ صفونہ ذکرت بہترین صفونہ دماغ صفونہ اللہ تعالی بتائے کہ حکمتی جنازے کی ذکرت شہ صفونہ لذکرہ فذاکر اللہ سے بہرحال یہ اگلی صفوں کے بیٹھے سے اللہ آپ کو مقام اور زیادہ دے میرے واجب السلام علیکم میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آخری آیتوں کا سہارا کیا اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں کچھ ایسی حقائق کا ذکر فرمایا ہے جو انتہائی نازک بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اللہ رب العزت کے فرمان یعنی معمولی کوئی ادھر ادھر ہو جائے بارگاہ خداوندی کی نظر اس سے گر جاتا ہے گویا یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی یہ پورے سورہ احزاب کا نچوڑ چار آیتیں پورے سورہ احزاب کا نچوڑ وہ ارشاد رب العالمین یہ ہے کہ میرے بندو سچے بنے رہو دنیا میں اور سچوں کا ساتھ تمہارے قدم سچائی سے ڈگمگا نہ جائے ادھر ادھر نہ جائے سچ پر قائم رہو سچ بولو سچوں کے ساتھ اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی نصیب کرنا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں ایک بہت بڑے امین یعنی امانت کا فکر بنایا تمہیں امین بنا کر ایک بہت بڑی امانت تمہارے ساتھ ایک ایسی امانت ہے کہ اس امانت کی بات اٹھانے سے زمینوں نے انکار کیا آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کیا پہاڑوں نے انکار کیا سمندر نے انکار کیا یہ کہہ کر اللہ تیری اس امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے ہم سے اٹھ نہیں پائے ایسے نہ ہو پھر آخر میں جا کر آپ کی ناراضگی ہم ہو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے طاقت نہیں ان عرضنا الامانہ اللہ رب فرماتے ہیں ہم نے پیش کیا یعنی یہ حکم نہیں تھا اگر حکم ہوتا تو زمین کی کیا مجال آسمانوں کی کیا مجال سمندر اور پہاڑ کی کیا مجال کہ اللہ کی امانت کو بوجھ نہ اٹھائے حکم نہیں تھا اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی ہم تمہیں اپنی امانت سونپنا چاہتے ہو تم اٹھانے کو تیار انہوں نے جان لی کہ اللہ کی امانت کیا ہے جاننے کے بعد انہوں نے کیا اگر اختیار ہے اور ہمیں اس بارے میں اختیار ہے کہ ہم اقرار کریں یا انکار کریں اور اقرار میں بھی آپ کی حکم عدولی نہیں انکار میں بھی آپ کی حکم عدولی نہیں اللہ تو پھر ہماری طرف سے انکار سمجھیں ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين انکار کیا ان يحملنها کہ اللہ تیری امانت کی بوجھ کو اٹھائے ہم نہیں اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے پیش کہ انسان میری امانت کی بوجھ کو تم اٹھا سکتے ہو وہ حملہ انسان
انسان نے اقرار کیا، زمینوں نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، سمندروں نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کیا، انسان نے اقرار کیا انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل تھا۔ اللہ کی امانت اس نے اٹھانے سے انکار نہیں کیا، اقرار کیا۔ اللہ رب العزت نے صلہ کیا دیا کہ یہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ یا اللہ تیری حکمتوں پر قربان، تیری مصلحتوں پر قربان، کام میں نے وہ کیا جو زمین و آسمان پہاڑ سمندر نہ کر سکے، تو اس کے صلے میں ہمیں شاباشی ملنی چاہیے، کیونکہ شاباش، اتنی بڑی طاقتور چیزوں نے انکار کیا، اے انسان تو نے اقرار کیا، شاباش۔ لیکن اللہ نے صلے یہ کیا کہ میرے اقرار کرنے پر اللہ نے مجھے بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جاہل تھا۔ ظلوم، جہور، اس میں مبالغہ کی صیغے اور عام صیغے ہے ظالماً جاہلا، کہ ظالم اور جاہل، اللہ فرماتے نہیں ظالماً جاہلا نہیں، معمولی ظالم معمولی جاہل نہیں، ظلوم اور جہور، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جاہل، کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہ ہو اس کو ظلوم کہتے ہیں، جس سے بڑھ کر جاہل نہ ہو اس کو جہول کہتے ہیں۔ عام ظالم اور جاہل کو ظالم جاہل کہتے ہیں، اور بہت بڑے ظالم جاہل کو ظلوم اور جہول کہتے ہیں۔ علماء مفسرین نے یہاں بڑی عجیب بات کی کہ بظاہر ہمیں نظر تو یہ آتا ہے ان الفاظ میں کہ اللہ نے انسان کی تعریف نہیں کی، بلکہ اللہ پاک نے یہاں انسان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے بہت سخت ہے، گویا حوصلہ افزائی بظاہر نظر نہیں آتی بلکہ حوصلہ شکنی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں ان الفاظ میں انسان کی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ شکنی نہیں ہے ان الفاظ میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق سب سے بڑا جاہل انسان ہے اور سب سے بڑا ظالم انسان، انسان سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ کو رب العزت، انسان سے بڑھ کر نہ کوئی ظالم ہے نہ کوئی جاہل ہے۔ لیکن الفاظ یہ بتاتا ہے کہ اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا جاہل ہونے کے باوجود اس انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ عالم بنے اور عادل بنے، اس میں صلاحیت ہے۔ بظاہر تو یہ ہے، جسے اللہ نے سورۃ نحل 4 پارے میں فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ انسان تم اپنے رحم مادروں سے ایسی حالت میں دنیا میں آئے، والذی اخرجکم من بطون امہاتکم، اپنی ماں کے رحموں سے تم اس حالت میں دنیا میں آئے، لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا بھی تم علم نہیں رکھتے۔ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے جاہل بن کر تم آئے۔ قرآن کی بعض آیتوں کی تشریح کرتا ہے، یہ الفاظ اس لفظ کی تشریح، یہ الفاظ یہ آیا اس لفظ کی تشریح کر رہا ہے ضرور کہ انسان تم دنیا میں ایسی حالت میں آئے ہو کہ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی تم نہیں جانتے، جاہل اجہل تھے، جہول تھے۔ فجعل لكم السمع، اللہ نے تمہیں قوت سماعت دی، والابصار، اللہ نے تمہیں قوت بصارت دی، والافئدہ، اللہ نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان تینوں چیزوں کو استعمال میں لا کر اللہ کی شکر گزار بن جائے۔ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی ان اعضاء کو
تو یہ جاہل سے عالم بن سکتا ہے، بلکہ بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، اور ظالم سے عادل بن سکتا ہے اگر اللہ کی دی ہوئی یہ چیزیں انسان استعمال کرتا ہے۔ گویا اس انسان میں صلاحیت موجود ہے۔ اب ہم دنیا کی کوئی چیز ہو، مثلاً ہم اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے، نہ ضرور کہہ سکتے، اس لیے کہ اس میں عادل بننے کی صلاحیت ہے۔ اس طرح ہم یہ منبر ہے اس کو جاہل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس میں عالم بننے کی صلاحیت نہیں۔ دنیا کی ہر چیزوں کا، آسمانوں کو لے لیجیے، زمین کو لے لیجیے، سمندروں کو لے لیجیے، پہاڑوں کو لے لیجیے، ہم کسی کو بھی ظالم نہیں کہہ سکتے کہ آسمان بہت بڑا ظالم ہے، زمین بہت بڑی ظالم ہے، پہاڑ بہت بڑے ظالم ہے، سمندر بہت بڑے ظالم اور جاہل ہے۔ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ ان میں عادل اور عالم بننے کی صلاحیت نہیں۔ وہ جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسے ہے، اسی حالت میں وہ روا رہا۔ انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں جب یہ دنیا میں آیا کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے اس میں صلاحیتیں رکھی۔ اللہ نے اس کو قوت بصارت دی ہے، قوت سماعت دی ہے، قوت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ ان کو استعمال میں لا کر بہت بڑا عالم بھی بن سکتا ہے، بہت بڑا عاجز بھی بن سکتا ہے۔ کسی انسان پر آپ محنت نہ کریں۔ ابھی بھی آج کل بھی یہ ہمارے تبلیغی ساتھی جب گشت میں یہ پورے دنیا میں بھیجتے ہیں، کہاں الحمدللہ ان کے قدم افریقہ کی جنگلات، حتیٰ کہ یہ ہفتہ ڈیڑھ قبل کی بات ہے، جماعت کے ساتھی افریقہ میں چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں تھے انسان لیکن آدم خور تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کسی کہانیوں کی باتیں ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے، پر انسان کو کون کہتا ہے؟ ہم سمجھتے کہ یہ صرف یہ آدم خور والی باتیں، صلاحیتیں، یہ لوگوں میں جو باتیں ہیں یہ کسی کہانیوں کی باتیں، افسانوں کی باتیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ تبلیغی ساتھی جو تبلیغ کے میدان میں چل رہے ہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہاں کہاں یہ پہنچے، کس کس خطے میں پہنچے، کس کس مقام پہ پہنچے، اور جا جا کر ان کی کارگزاریاں جو سامنے آئی ہے، انسان عقل حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ ایسے ایسے مقامات پر تیرے ایسے ایسے بندے بھی رہتے ہیں جن کا کھانا پینا انسان ہے، پہنچے ہیں آدم خوروں کے قبیلوں تک پہنچ گئے۔ اللہ نے جماعت والوں کی ایسے روب ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ ہے تو وہ انسان کی شکار کرنے والے جماعت کو دیکھ کر ان کے دل ہل گئے اور نگاہیں جھک گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سامنے آئی، ان کو رائے حق پر لانے کی کوشش کی گئی۔ اب ان انسانوں پر محنت نہیں ہوئی، اب انہی آدم خوروں پر اگر محنت ہو جائے، ان میں عالم بننے کی صلاحیت بھی ہے، عادل بننے کی صلاحیت۔ اب محنت نہیں، صلاحیتیں تو موجود ہیں لیکن محنت نہیں ہوئی، تو پھر وہی نکلے گا کہ آپ کو درندوں میں بھی ایسے درندے نہیں ملیں گے جو درندے آپ کو انسانوں میں مل جاتے ہیں۔ معاشرے میں درندہ نما انسان، چھوٹے بچوں کے ریپ کرنے والے، بچوں کے ریپ کرنے والے، کیا کیا کچھ نہیں کرتے یہ درندے۔ اگر ان پر محنت ہو جائے تو آپ کا کیا ہے؟ یہ بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں، بہت بڑے عادل بن سکتے ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں، محنت کی ضرورت ہے۔ اب پچھلے مہینے غالب یہ واقعہ ہوا آپ کے انڈیا کے ایک علاقے، ایک باحجاب بیٹی بہن نے جب انسان نما درندوں کے سامنے اسلام کے ایک خوبصورت تشخص کو پیش کیا،
کہ اسلام کا حکم ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی، یہ بھی سورہ احزاب ہی کی آیت ہے، سورہ احزاب ہی کی آیت ہے جس سورت کی میں نے یہ آیت تلاوت کی، اسی کی یہ آیتیں ہیں، ایک رکوع میں وہ ہے، اس سے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ازواج سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَبَنَاتِكَ یا ایھا النبی قل لِأَزْوَاجِكَ، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، ایک زوجہ نہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، یہ جو طے ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کئی ہیں، ان کے لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور دوسرا فرمایا آپ وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تو بیٹیاں جمع کا صیغہ ہے، کم از کم کتنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جو جمع کا صیغہ ہو عربی میں کم از کم 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب 3 یا زیادہ ہو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، 1 ہو یا 2 تک ہو اس کے لیے بیٹی کے لفظ 2 تک بھی بیٹی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن 3 یا اس سے زیادہ ہو تو بیٹیوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَنَاتِكَ، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے۔ میں نقطے کا بات عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی بات کا، تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کم از کم 3 ہو تو اس کو بیٹیاں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہو تو اس کے لیے بھی بیٹیوں کا لفظ آتا ہے۔ ہماری اس معاشرے میں ایک فتنہ ہے، زبردست فتنہ ہے، جس نے امت مسلموں کو ورغلایا ہے، لوگوں کو ایک آزمائش اور فتنے میں ڈالا ہے۔ عام طور پر کلم کلا آج کل یہ سوشل میڈیا بھی تو جہاں اللہ پاک کی ایک نعمت سے کم نہیں، وہاں ایک مصیبت اور فتنے سے بھی کم نہیں۔ الا بلا سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، حق ناحق سب آ جاتے ہیں، بلکہ باطل جتنے ہیں اپنی نظریات کی پرچار کی خوب سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، اور عام آدمی جو سمجھ نہیں پاتا وہ اس کو بھی حق اور سچ سمجھنے لگتا، سمجھتے کہ سامنے بولنے والا پگڑی بھی باندھی ہے، داڑھی بھی ہے، جبہ قبہ بھی پہن رکھا ہے، شاید اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے وہ بھی ایسے مغلظات بکے گا کہ سوچنے والا، ایک علم رکھنے والا بھی حیران ہو جائے گا، یا اللہ ظاہری جسم ایسا اور بولنا ایسا۔ سورہ منافقون میں اللہ پاک نے ابن ابی ملعون کی منافقت کا نقشہ جو کھینچا ہے، اللہ فرماتے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَصْنَعُ لَكَ، اللہ فرماتے جب یہ ان کو تم دیکھو، کبھی کبھی ایسے بھی تاریخ میں آتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ جب مسجد نبوی میں وہ شخص آتا حضور سے ملاقات کے لیے، اور یہ ابن ابی ملعون بدبخت منافقین، رئیس المنافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوتا، آنے والے کو اندازہ نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے یا وہ ہے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، دوسری طرف رئیس المنافقین ابن ابی ملعون بیٹھا ہوتا۔ جب کوئی پہلی مرتبہ آتا اس کو دھوکہ لگ جاتا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، یعنی ظاہری ان کا خد و خال، جسامت اور ان کا چہرہ ایسا خوبصورت کہ انسان کو دھوکہ ہو جائے۔ اور جب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مجلس میں وہ گفتگو کرتے ہیں، ہم کہتے کہ ہم سب خاموش رہیں، یہ بولتا رہے، اتنا خوبصورت گفتگو۔ اور جب ٹیک لگاتے قرآن کہتے ایسا لگتا کہ کھجور کا کوئی بہت بڑا تنا ہے جس کو دیوار کے ساتھ کسی نے ایسا لگایا ہو، اتنا، یعنی کھجور کے تنے سے اللہ نے اس کی مثال دی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم اس کو دیکھو ان کی جسامت تمہیں تعجب میں ڈالے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کرے آپ کہتے کہ یہ بولتا رہے ہم سنتے رہے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ،
کأنہم خشب مسندہ، ایسے نظر آتا تھا جیسے کھجور کا تنا کسی نے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اچھا یہ ایک بات اور بھی ہے، اللہ نے ان کی مثال کھجور کے تنے کے ساتھ کیوں دی ہے ان منافقین؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کا تنا جب گیلا ہو، سکھانے کے لیے آپ کسی دیوار کے ساتھ لگایا اور دھوپ کے سامنے کرے یہ سوکھ جائے۔ کھجور کا تنا کبھی سیدھا نہیں ہوتا، یا تو اندر کو چلے جاتے جیسے کب اندر کو چلے جاتے، اگر اس کو الٹا کر دے تاکہ برابر ہو جائے اگلی دن تو وہ اندر کو چلا گیا۔ باقی جتنے بھی کھجور کے تنے ہیں آپ اس کو دھوپ میں سکھانے کے لیے کسی دیوار کے ساتھ لگائے بالکل سیدھا ہو جائے گا، بالکل سیدھا ہو جائے گا، سوائے کھجور کی تنے وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ کبھی اس کے بیچ کا کب اندر چلا جاتا ہے، پھر سیدھا اس کو سیدھا کرو کہ دھوپ اس کو برابر کرے، وہ جب آپ آؤ گے وہ پھر اندر چلا گیا۔ اللہ نے ان منافقین کی مثال کھجور کی تنے سے دی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں سدھرے گی، یہ کبھی نہیں سدھرے گی۔ کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب باہر کوئی گفتگو ہو، تھوڑا سا شور ہو جائے، باہر گفتگو ہو، دروازے کے باہر شور ہو جائے، گھبرا جاتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ، جب باہر شور ہو گھبرا جاتے، کسی کو ہماری منافقت کا پتہ تو نہیں چل گیا کہ کوئی لوگ وہ ہمارے وہ پشتوں میں بڑا عجیب سے مثال ہے، کسی کا وہ گائے کا بچڑا پشتوں کی وقت سندر دا باز پشتو کی ورطا اسخیم ہوئی دا اسفندر تا اسخیم ہوئی نو دا یو غل دا چا دا اسفندر پت کرن نو آگه تا اسخیم ہوئی دا آگه راکیم پشتو کی وجه تا اسخیم ہوئی نو چاچ با دو کس خبری کولی نو دا غلط با دی زندیر سو ورطا گوی تی چی اسخیم کوئی خیر تی خیلی مش بخبر گایی جو خبری کوئی تر از لکم افران نو دی غلی په خپل ځای کې کوي، دی چې دا خلک مې زما متعلق ګایږي، زما په خیال اسفندر ما پټ کړی دی، خلک زما متعلق ګایږي، زما په خیال هره خبره مې په ځان راړوله، یو دوه کسه به چېرې خبرې به کولې ګایېدلو ته به زما متعلق ګایږي، دا اخلاق ما کړل، خلک به د خپل د کور یو خبره کوله، یعنی کوئی یہ چھوڑ جو ہوتے ہیں نا، جب دو آدمی گفتگو کریں یہ چھوڑ بدگمان ہو جاتے ہیں، میں نے متعلق تو گفتگو نہیں کر رہا ہے، میں نے ایک چیز چرایا کہ ان لوگوں کو پتہ تو نہیں چلتا، بس ہر جگہ یہ شک میں پڑا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ منافق اللہ فرماتے ہیں تسمع لقول کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یحسبون دو آدمی گفتگو کر رہے ہو یہ گھبرا جاتے ہیں کہ میری منافقت کا پردہ چھاپ تو نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں منافق ہوں۔ بھئی لوگ آپس میں گفتگو کرے، تیری نفاق ہے کس کو پتہ؟ آگے اللہ نے بڑے سخت الفاظ قاتلہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پہ، اللہ کی پٹکار ہو ان منافقین پہ، کأنما ينفقون، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ظاہری حالت یہ ہے اور باطنی حالت یہ ہے کہ اللہ کی لعنت برس رہی، اللہ کی لعنت برس رہی۔ تو میں دوسری طرف نکل گیا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا یہ مدد حالات ایسے آگے ہیں، ظاہری شکل و اشکال خوبصورت رکھنے والی بھی آپ کو دھوکہ دے جائے گی، آپ کہیں گے حق یہ ہے جو یہ بول رہا ہے، اور ان کا حال یہ ہے صاف کہہ رہے۔ اس سوشل میڈیا پہ میں نے خود سنا، لوگوں نے کلپ بھی بھیجے لیکن میں نے خود بھی سنا، یہ قسم کھا کر کہتے ہیں، یہ بدبخت ٹولہ قسم کھا کر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹیاں ہیں نہیں، یہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک بیٹی فاطمہ تھی اور بیٹوں کا انکار ہے، مانتے ہی نہیں، زینب رقیہ ام کلثوم کو مانتے ہی نہیں۔ اور پھر مسئلہ ہمارے اپنے سنیوں کے بھی علماء سے بھی گلہ مند ہو، اپنے سنیوں کو جمعہ پڑھانے والے یہ جمعے کے خطبے میں صرف فاطمہ کا نام کیوں لیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ جمعے کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟
ابھی الحمدللہ یہ رجحان کافی حد تک چلا. اب جمعے کے خطبے میں چاروں بیٹیوں کا نام لیا جاتا ہے، زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ. جمعے کے خطبوں میں لازم فرض ہے کہ بھئی چاروں بیٹیوں کا نام لیا جائے، تاکہ کم از کم ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تو آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 4 بیٹی. بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں. اگر آپ میری بات مان گئے، آپ نے دل میں بٹھا لیا، میں سمجھوں کہ میں اپنی جگہ میرے محنت کامیاب ہے. چھوڑ دے جو دوسرے کہتے ہیں، کہنے دے، اس کو میں منع نہیں. آپ سے تو کہہ سکتا ہوں. خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام تو اپنے ذہن میں یاد رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شوہر کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو العاص اموی. حضرت ابو العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ. زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام ہے. حضرت ابو العاص اموی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں، مسلمان ہیں. جنگ بدر میں کفار کی طرف سے لڑے تھے، کوئی شک نہیں. ابو جہل کی زیر قیادت فوج میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد پھر بدر میں قیدی بن گئے. قیدی بن کر مدینے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. بس وہ بدر آخری ان کا معرکہ تھا، کفار کی طرف سے انہوں نے لڑا. احد کے موقع پر یہ مسلمان تھے. ان کی ایک ہی بیٹی ہے حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی. یاد رکھیں، حضرت زینب کی بس ایک ہی بیٹی تھی، حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو العاص اموی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں. حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بیٹی، ان کے شوہر. تو بڑی بیٹی کا نام حضرت بی بی زینب اور دوسری بیٹی کا نام حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی کلثوم رضی اللہ. یہ 2 بیٹیاں ہم سب کی ایک کے بعد دیگر ہے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی تھی، ایک کے بعد دیگر. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی-النورین کہلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا ذی-النورین کہلاتے ہیں کیوں؟ دوہرے داماد ہونے کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں. 2 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر ہے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں گی. دونوں بیٹیوں سے کوئی اولاد نہیں. اور یہ تینوں صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر رہا اور ان تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھا. اور ایک بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کے انتقال ہو گیا. تو لوگ کہتے ہیں ان ظالموں نے یہ مشہور کیا ہے، سنیوں کے ذہنوں تک بھی یہ بات پہنچائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں نہیں ہیں، ایک ہی بیٹی فاطمہ. فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ان جھوٹوں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ثابت کرتے. اب یہاں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے ازواج سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 یا 3 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی. تو یہ اللہ پہ تہمت نہیں لگا رہے، اللہ پہ الزام نہیں لگا رہے. بیٹی تو ایک ہے، اے اللہ آپ 3 یا 3 سے زیادہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد سمجھانے کے لیے یا تو اللہ صحیح نہیں بول رہے ہیں
یا پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو اس لیے اللہ کی بات سچی ہے، بالکل قطعی ہے، اور یہ بدبخت جھوٹے ہیں. لہذا قرآن جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. وہ بناتی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک نہیں 4 بیٹیاں. تو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تمام اہل ایمان کے بیٹیوں اور بہنوں اور ازواج اور ان کے خواتین سے کہہ دیجیے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، جب بھی کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے اپنے آپ کو حجاب میں کر کے باہر نکلے، حجاب اوڑھ کر باہر نکلے. اس سے ایک کہتے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے، حجاب لیتی ہے، وہ اپنے حیا کو بھی بچاتی ہے غیر محرم کی نگاہ سے، اور اپنے غیرت کو بھی بچاتی ہے. اور جب ہمارے یعنی اس انڈیا کے ایک مسلمان بہن نے حجاب کیا، پچھلے مہینے کی بات ہے، تو ان کے سامنے جو آئے وہ جنگل کے درندے نہیں، انسان نما درندے تھے. انسان انہوں نے کیا حرکت کرنی چاہیے؟ اس پردے نے اس کو تحفظ کیا، اس پردے نے اس کی بیٹی کو تحفظ کیا. یہ الگ داستہ. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ حجاب یہ مومنات عورتوں کے لیے یہ عفت کا باعث ہے، حیا کا باعث. اب سامنے جو درندے آئے تو قرآن کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ انسان سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا ظالم ہے. اگر اس پر محنت ہو یہ بہت بڑا عالم اور بہت بڑا عادل بن سکتا ہے. اگر محنت نہ ہو پھر جو نقشہ ہمیں انڈیا میں آج کل نظر آ رہا ہے تو انسان 2 پاؤں پہ چلنے والے، خدا کی قسم جنگل کی درندوں کو بھی شرمسار کر دیا. تو اس لیے اس آیت میں اللہ نے انسانوں کی مذمت بیان نہیں کی بلکہ انسانوں کی تعریف کی کہ پیدائشی طور پر، جبلتی طور پر ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، ظالم پیدا ہوتا ہے. محنت کی جائے یہ عادل بھی بن سکتا ہے، عالم بھی بن سکتا ہے. اگر اس پر محنت نہ ہو یہ سب سے بڑا جاہل رہے گا، سب سے بڑا ظالم رہے گا. وڈیروں کی اولاد، سرداروں کی اولاد، نوابوں کی اولاد، سونے کے چمچ لے کر پیدا ہونے والے منہ میں وہ بچے، کوئی محنت اس پر نہیں ہوتی. جب بڑے ہو جاتے ہیں بتائیے درندے اور جاہل نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ انہی پر جب محنت ہو جائے کتنی بڑی صلاحیت والے انسان بن جائے. تو اس لیے قرآن نے ظلم، جلوم، ذہول اور جہول کہہ کر یہ نہیں کہ ان پر کوئی قدغن لگایا ہے، نہیں، بلکہ تعریف کی ہے. ان پر محنت کی ضرورت ہے. ہماری اسی دعوت و تبلیغ کی لائن میں کتنے انسان کیسے صلاحیتوں کے مالک، خدا کی آپ کلی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا. میں ایک بات سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا. ایک بات سنا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس کو کالا رکھا ہے، الحمدللہ ایک سلسلہ ملک چلا آ رہا ہے، دم کرتا ہوں، اللہ ٹھیک کر دیتے. کالے رکھان والے کالا ہو، پیلا ہو، سب ٹھیک ہو. اس کو بہت شدید یہ رکھا. ہماری اسی سروان کے علاقے کا یا جالوان کے علاقے کا رہنے والا تھا. تو تیسرے دن جب آیا، تیسرے دن دم کیا، پھر اس کے بعد آیا، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. کہنے لگا قاری صاحب میں 1 مہینہ آپ کے ساتھ آتا رہا. میں نے کہا جی. کہا آپ نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میری عادت نہیں پوچھوں، بس مسلمان ہیں میرے پاس آئے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور کیا لینا چاہیے اسے. کہتے قاری صاحب میں اس جالوان کے خطے کا سب سے بڑا ظالم انسان، سب سے بڑا جاہل انسان، مجھ سے بڑا ظالم اس جالوان ایریا میں کوئی نہیں.
میں درندہ تھا، خدا کی قسم مجھ سے درندے بھی پناہ مانگتے تھے، مجھ سے چیتا اچھا تھا، مجھ سے ریچھ اچھے تھے، مجھ سے بیڑیا یہ اچھے تھے، خدا کی قسم میں ان سے بھی گئے گزرا تھا. اور مجھے کہا کہ اللہ جانتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے انسانوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے مارا، کتنے انسان میرے ہاتھ سے تہ ہو گئے. یہ بندہ کیا رہا، یہ میرے ساتھ یہ بات ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ہماری ایک جگہ جیسے تبلیغی جماعت والے تشکیل کر رہے تھے، ہماری بھی تشکیل ہو کہ فلاں علاقے میں جا کر فلاں بندوں کو مارنا ہے. ہم کسی جگہ میں 2-3 ساتھی تھے، جا رہے تھے، بس میں سوار ہو گئے، عام گاڑی میں، خاص گاڑیوں میں نہیں جا سکتے، جو ہو سکتے چاپا پڑ جائے گا انسان ہوگا. سواری کی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم جا رہے تھے کہ اچانک اس بس میں تبلیغی جماعت والے بھی آئے، وہ بھی کسی علاقے کی طرف تشکیل ہوتا. ایک دم مجھ پر ان کی نظر پڑی، مجھ سے بات کرنے لگے. اللہ کے راستے میں نکلے، سویر روزہ لگاؤ، چیلا لگاؤ، نماز پڑھتے ہو. کسی میں ایسے گور کیا کہہ رہے تھے؟ نماز کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کہاں کی باتیں کرو. کہا کہ تم نے مرنا نہیں ہے. میں نے کہا ہاں مرنا ہے، بس مر کر خاک میں مجھ جانے ہو کیا ہوگا، کہ اگر زندہ ہو کر اٹھے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا کس نے کہا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہاں سے کون آیا ہے کہ اس نے اطلاع پہنچائی کہ اس نے مرتوں کو زندہ دیکھا؟ ہم نے کبھی یہ نہیں سنی. کہا کہ چلو نہیں سنی، نہ ہوا، چلو تم بھی مر جانا، قبر میں سو جانا، ہم بھی مر جائیں گے قبر میں، لیکن اگر زندہ ہو گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر کیا کرو گے؟ نہ ہوا تو نہ صحیح، ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ کہتے میرے عقل درد ہے، اس کے کیا جواب. چلے میں نے کہا یہ بات بعد میں کروں گا. اس کو کہا کہاں جا رہے؟ کہتے ہم ایسے 3 روز کے لیے فلاں آئے. میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ، ہم 3-4 ساتھی ہیں، اسی کے ساتھ تشکیل ہو. 3 دن چلے میں بدل گیا، چلہ 3 چلوں میں بدل گیا، 3 چلے سال میں بدل گیا. آئے تو کچھ اور بندے بدل گئے، اللہ نے کے خلاف. میرے محترم دوستو، وہ ایسا نظر آ رہا تھا میں سمجھا کوئی ولی. اب محنت نہیں تھا تو کیا، ظلومن جہولا، محنت ہو گیا تو کیا ہوگا، عالمن عادلہ، سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا عادل بن گیا. یہ ہے وہ محنت، اگر انسان پر ہو جائے خدا کی قسم کیا سے کیا ہوگا. اللہ نے ہمیں دائمی جاہل پیدا نہیں کیا، دائمی ظالم پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں دائمی عالم پیدا کیا ہے، دائمی عادل پیدا کیا. محنت کی ضرورت ہے. اچھوں کے ساتھ تعلق چھوڑو، دین کے ساتھ تعلق چھوڑو. خدا کی قسم یہ معاشرہ خود بخود سدھرے گا. کسی کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. خدا کی قسم ہم ٹھیک ہو گئے، سب ٹھیک ہے. ہم غلط ہو گئے، سب غلط ہے. اللہ علیہ کی توفیق.